نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذي يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين۔ اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی مت کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ جہاد سے متعلق سب سے پہلا حکم اور سب سے پہلی آیت ہے آیت نمبر 190 سورہ بقرہ، اور آج کا ٹاپک بھی یہی اسی جہاد سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ 3-4 آیتیں جو ہیں وہ جہاد سے متعلق ہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یہاں پر ایک قاعدہ جہاد کا بھی سکھا رہے ہیں، فی سبیل اللہ، قاتلو فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے قتال کرو۔ اس کا جو ثبوت ہے کیسے اللہ کے لیے قتال کیا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتال کر رہے تھے، جب مشرک کو بچھاڑا نیچے تو وہ نیچے گرا، اس کے سینے پر بیٹھ گئے، تو اس کو پتہ تھا اب تو یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، تو اس نے منہ پر تھوکا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے منہ کے اوپر تھوکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدا ہو گئے اور کہا کھڑے ہو جاؤ، دوبارہ آؤ۔ تو وہ کہنے لگا کیوں؟ بچھاڑا جو تھا تو گردن کاٹ دیتے کا؟ نہیں، پہلے تو میں لڑ رہا تھا اللہ کے لیے، لیکن جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا نا تو میرا ذات کا نفس کا غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا، تو اب جب میں تمہیں نفس کے غصے کے ساتھ قتل کرتا تو وہ تو قاتلو فی سبیل اللہ نہیں تھا، وہ تو اللہ کے لیے قتال نہیں تھا، پھر تو میرے نفس کا وہ میرا ذاتی قتال تھا، ذاتی قتل تھا وہ میرا۔ تو اس کو کہتے ہیں اخلاص، اللہ کے لیے قتل کرنا۔ الذی یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اور قتال کے اندر قاعدہ اور سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، 3 لوگوں کو امن دینا ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہو جائے تو اس کو امن دینا ہے، اب وہ تمہارا بھائی بن گیا۔ نمبر 2 جزیہ دے، یعنی پیسے دے، تمہیں تمہاری سرزمین پر رہ کر تمہیں مال دے، جیسے ہمارے ہاں کرسچن کمیونٹی ہے، اور اسی طریقے سے باقی لوگ جو ہیں وہ جزیہ دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، جائے کہ یہاں پر مسلمانوں سے وصول کیا جاتا ہے، جزیہ دے۔ اور تیسری صورت یہ کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ 3 صورتیں جہاد سے متعلق ہیں۔ اچھا، قتل کن لوگوں کو نہیں کیا جائے گا؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات فرمانے والا تعتدوا، اور حد سے نہ گزرو۔ حد سے نہ گزرنے کا کیا مقصد ہے؟ بریدہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی شخص کو کسی لشکر کا امیر مقرر فرماتے تو اسے اور باقی مومنوں کو نصیحت فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جو اللہ کا منکر ہے اسے لڑو، جنگ کرو، خیانت نہ کرو، عہد شکنی نہیں کرنا، جو ان کے ساتھ وعدہ کرو کہ وعدہ خلافی نہیں کرنا۔ غیر مسلم کے ساتھ بھی، ہمارے ہاں تو مسلمانوں کے ساتھ وعدہ خلافیاں ہوتی ہیں، وعدہ خلافی منافق کی نشانی ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وعدہ خلافی نہ کرنا، اور لاشوں کو مسلنا نہیں، یہ اسلام کے منافی ہے، لاشوں کو مسلنا، اور بچوں کو قتل نہیں کرنا، درویشوں کو قتل نہیں کرنا، راہبوں کو قتل نہیں۔ راہب کہتے ہیں اس آدمی کو جو اللہ کے لیے اپنی ذات کو وقف کیے ہوئے ہوتا تھا عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، یعنی شادی نہیں کرتا تھا، راہبانیت اختیار کرتا تھا۔ فرمایا راہبوں کو قتل نہیں کرنا، درویشوں کو قتل نہیں کرنا، یہاں تک کہ بزرگوں کو قتل نہیں کرنا۔ لیکن اگر کوئی ان میں سے ایک بھی میدان جہاد میں آ کر، عورتوں کو بھی قتل نہیں کرنا، ان میں سے کوئی ایک بھی آ کر میدان جہاد میں تمہارے ساتھ قتال کرے تو پھر وہ تمہارا جو ہے وہ دشمن ہے، پھر اس کو تم قتل کرو، وہ اللہ کا دشمن ہے اور اسلام کا دشمن ہے۔ جیسے ہندہ میدان جنگ میں تھی، اس کے ساتھ قتال ہوا، اس کے ساتھ جھگڑا ہوا، جہاد کیا۔ اگر عورت، بچہ، بزرگ میدان جہاد میں آ گیا اور وہ مار رہا ہے مسلمانوں کو، تو پھر اس کے ساتھ قتال بنتا ہے، اس کے ساتھ جہاد کیا جائے گا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔
اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، ایسے ہی کافروں کی جزا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا 9 ہجری میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا اور انہیں سورہ توبہ میں مذکور اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جس کے مطابق مشرکین کو 4 ماہ تک مکہ کی سرزمین میں چلنے پھرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں، انسان کے بچے بن جائیں، مسلمانوں کو اعزار ثانی چھوڑ دیں، تکالیف دینا چھوڑ دیں، اور ان کو اسلام سے پھیرنا اور ایسی چالیں چلنا چھوڑ دیں، تو پھر اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ پھر ان سے درگزر کرو اور ان سے کہو یا تو چھوڑ دو اس جب بستی کو، یا پھر جزیہ دے کر یہاں پر رہو، یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ قتال کرو۔ وہی بات، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے، یعنی ختم ہی کرو ان کو، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ پاک کا دین غالب آ جائے، ایسی تم محنت کرو اور ایسے قتال کرو، یعنی مسلمان ہی باقی رہیں۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہے، یعنی ان سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک فتنہ، شرک اور اس پر مجبور کرنے والوں کے لیے ظلم و ستم کا ہر طرح سے قلعہ کمانہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر جب وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے اموال مجھ سے محفوظ کر لیے مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ یعنی اگر یہ شرک سے یا مسلمانوں کے ساتھ لڑائی سے باز آ جائیں تو اس کے ساتھ جو شخص اس سے جنگ کرے گا وہ ظالم ہے، اور اسے اس زیادتی کی سزا ملے گی۔ یعنی ایسا نہ کرنا کہ وہ شرک اور کفر بھی چھوڑ دیں اور تمہیں تکالیف پہنچانا بھی چھوڑ دیں اور تمہارے ساتھ عہد کر لیں، تو پھر تم اس کے باوجود جب عہد ہو جائے اور پھر اس کے باوجود تم ان کو اعزار ثانی دو تو پھر یہ بات زیادتی کے اندر آتی ہے، تو اللہ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے جہاد سے متعلق، جہاد کرنے سے متعلق جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اس کا پس منظر کچھ یوں ہے شارٹ کٹ میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یہ فرماتے ہیں، کفار اور مشرکین تو پیچھے عہدوں کی خاطر اور اپنی عزت کی خاطر اور طاقتور ہونے کی خاطر، تکبر کی خاطر وہ تم سے جہاد اور جنگ کر رہے ہیں کہ ان کے عہدوں میں ان کو زیادہ طاقتور کہا جائے، لیکن تمہیں تو تمہارا رب جہاد کا حکم دے رہا ہے، اور تمہارا رب تمہیں پروٹوکول دے رہا ہے، یہاں تک کہ دنیا میں نہیں آخرت میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن جس شخص نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہوگا اور وہ قتل ہو گیا ہوگا یا غازی ہو کر اپنے گھر لوٹا ہوگا، یعنی مسلمان نے جہاد کیا کفار سے اور وہ قتل نہیں کیا گیا بلکہ وہ زندہ واپس لوٹ گیا یا زخمی حالت میں وہ واپس لوٹا، قیامت والے دن یہ غازی اور شہید، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا، اس کے زخم کو اللہ پاک ہرا کر دیں گے، یعنی اس سے خون جاری ہو جائے گا۔ یہ حدیث ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کے اس زخم سے خون جاری ہو جائے گا،
جب وہ زخمی حالت میں لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھے گا تو لوگ اس کو پروٹوکول دیں گے، لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک اس وقت محبت ڈالیں گے، اس کو راستہ دیا جائے، وہ اللہ کے عرش کی طرف لپکے گا، یہاں تک کہ سارے لوگ اس کو دیکھیں گے کہ یار اس کو کیا پروٹوکول مل رہا ہے، سارے لوگ ہی اس کے لیے جو ہے وہ ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا اس کا زخم ہرا ہوگا، اس کا رنگ تو خون کی طرح ہوگا لال، لیکن اس سے مشک اور عنبر کی خوشبو آئے گی خون سے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے! یہ اعزاز کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جہاد کون شخص نہیں کرتے تھے؟ منافقین، وہ ڈرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا مخلوق اس کو ڈراتی ہے، جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو مخلوق ڈراتی ہے۔ حضور کے زمانے میں آپ عورتوں کی کہانیاں دیکھیں، عورتوں کا ایمان دیکھیں، عورتوں کی دلیری اور شجاعت دیکھیں، اللہ کی قسم آج کل کی عورت 1% بھی نہیں ہے ایسی۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عورت جو 90 سال کے قریب کی ہے، ایسی دلیر عورت، اور ایسی تاریخ کے اندر پچھلے انبیاء کی تاریخ میں کوئی ایسی دلیر عورت نہیں آئی کہ 90 سال کی عمر میں اللہ پاک نے ان کو شہادت دی۔ نبی علیہ السلام کی امت میں سب سے پہلی جو شہادت ہے وہ ان کی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کے جو خاوند حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی 100 کے قریب ہو گئے ہیں، ان کا بھی انتقال اللہ کے راستے میں مشرکین کے ہاتھوں ہوا ہے۔ اور کیسے شہید ہوئے؟ فرمایا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں ابو جہل ملعون نے برچھا مارا، ایک روایت میں آتا ہے نیزہ مارا، جس سے ان کی شرمگاہ پھٹ گئی اور وہ وہیں پر شہید ہو گئیں۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی! ہماری عورت کو تو سوئی لگ جائے تو 4 دن سر کا درد نہیں جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے ایسی شجاعت اور دلیری دی تھی۔ ایک غزوے میں آتا ہے کہ مشرکین نے ایک خیمے کے اوپر دھاوا بول دیا، جب اس خیمے کی طرف لپکے مشرکین تو اللہ پاک نے اس خیمے میں ایک ایسی عورت رکھی تھی کہ جوں ہی وہ مشرک اندر داخل ہوا تو انہوں نے سر قلم کر کے، باقی جو مشرکین کا جتھا اس خیمے کی طرف آ رہا تھا، سر قلم کر کے سر کو اتار کر خیمے سے باہر پھینک دیا اس جتھے کی طرف۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو سر قلم کر کے اس کا ہمارے ساتھی کا پھینک دیا گیا، وہ ادھر سے ہی واپس ہو گئے کہ یار اندر یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھی کا سر قلم کر دیا؟ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو عورتیں ہیں، اگر یہ عورتیں ایسی دلیر ہیں تو پھر تو ہماری خیر نہیں ہے، وہیں سے واپس ہو گئے۔ آج ہماری عورت اپنے گھر کے اندر 4 دیواری میں بھی اکیلا گھر میں رہنا اس کو ڈر محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی ہے، میرے ساتھ کوئی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جو خالق سے نہیں ڈرتا اس کو مخلوق ڈراتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اپنی ذات کا ڈر نصیب فرمائے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے سامنے، جب اللہ کے سامنے انسان کو جھکنا آ جاتا ہے، جب اس کے حکموں کو پورا کرنا آ جاتا ہے، پھر اس کے علاوہ کوئی ڈر نہیں ہوتا، پھر ڈر کا نام ہی ختم ہو جاتا ہے، ڈر خود ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔